يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2327۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے بھائی احد کے دن شہید ہوئے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی۔ ان پرندوں نے ان کی ارواح کو جنت کی نہروں میں ڈال دیا۔ وہ اس کا پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں کنادیل لٹکے ہوئے ہیں، اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے کھایا اور پیا اور کیلولہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ بات ہمارے بھائیوں کو کون پہنچائے گا کہ ہم جنت پہ زندہ ہیں، تاکہ وہ جنگ کے وقت پیچھے نہ ہٹیں اور جہاد سے بے رغبتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے پہنچاتا ہوں۔ بس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ گمان نہ کریں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ سورہ آل عمران 169۔ ایک اور حدیث ہے 2328۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے بڑی واضح گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیان جادو ہوتے ہیں اور بے شک بعض اشعار حکمت خیز ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2329۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات فال بد مقتول کے سر سے پرندہ نکلنا اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی شے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کی، ہماری ایک بکری کو خارش ہو جاتی ہے، ہم اس کو دوسری بکریوں میں چھوڑتے ہیں تو وہ دوسری بکریوں کو بھی خارش والی کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی کو کس نے لگائی ہے؟ ایک اور حدیث ہے 2330۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ کی بکری مر گئی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کی بکری مر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی کھال اتار لیتے۔ حضرت سودا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی کھال لے لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، اے حبیب فرمائیے کہ میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہو میری طرف سے کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے۔ سورہ انعام 145۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں کہ تم اس کو دباغت دو، اس سے نفع اٹھاؤ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس مردار کی طرف کسی کو بھیجا، میں نے اس کی کھال اتاری اور میں نے اس کا مشکیزہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 2331۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام حفید بنت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھی، پنیر اور بھنی ہوئی گو ہدیہ بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منگوایا۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، یہ سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر حرام ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ نہ کھائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کھانے کا حکم دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 2332۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں قسم نہیں جو جہالیت میں تھی، اسلام میں اضافہ نہیں کیا گیا مگر سختی یا چھوڑ دینے کا۔ ایک اور حدیث ہے 2333۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنے اونٹ سے گرا حالت احرام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کے سر کو دھویا جائے، ماں صدر کے ساتھ اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کو نہ کفن دیا جائے اور نہ اس کے سر کو نہ ڈھانپا جائے، یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2334۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث بیان کرنے سے ڈرو، وہ بیان کرو جو جانتے ہو، جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جس نے قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 2335۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت دیکھیں۔ ایک اور حدیث ہے 2336۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عمرہ شریف ذوالقعدہ میں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2337، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر آئے، خیبر کی زمین و باغات ان کو نصف دیے۔ ایک اور حدیث ہے 2338، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا مگر جفا یا ترس کی قیمت کے برابر چوری کرنے پر کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2339، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بہتر ہے وہ اذان دے اور تم میں سے جو قاری ہے وہ امامت کروائے۔ ایک اور حدیث ہے 2340، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ وہ حرام معلوم کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ مٹکے کی نبید کو حرام جانے۔ ایک اور حدیث ہے 2341، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو اور نہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکو اور نہ ایک دوسرے پر فضول خرچی سے خرچ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2342، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نماز اقامت کی حالت میں 4 فرض کی ہیں اور سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں امام کے پیچھے 1 رکعت۔ ایک اور ہے 2343، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران میں کسی ناپسند چیز کو دیکھے وہ صبر کرے، بس جو جماعت سے ایک بالش علیحدہ ہوا بس اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہالیت کی موت پر مرا۔ ایک اور حدیث ہے 2344، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی یہاں تک کہ اس کی عقل چلی گئی جو اللہ نے اس کو دی تھی بس اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2345، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا کنڈا اور دین کی بنیاد 3 اشیاء پہ ہیں جس نے ان میں سے ایک بھی چھوڑی اس کے ساتھ کافر ہو جائے گا، اس کا خون حلال ہے، گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت زیادہ مال کا ہونا، اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرنا اس کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے، اس کا خون جائز نہیں۔ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اس کے ساتھ حج نہ کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا خون جائز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2346، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بنی عامر کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، وہ دوا بھی دیتا تھا اور علاج بھی کرتا تھا۔ اس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا کی ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، پھر فرمایا کیا تجھے کوئی معجزہ دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجدہ کرتے ہوئے اور اٹھتا ہوا آیا اور سجدہ کرتے ہوئے اور اس نے اپنا سر اٹھا لیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پھر اس درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی جگہ چلا جا، وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اس نے عرض کی اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شے کے ساتھ نہیں جھٹلاؤں گا۔ اس نے اس کے بعد ہمیشہ کہا، پھر فرمایا اے عامر بن سعصع بے شک اللہ کی قسم میں اس کے بعد ہمیشہ آپ کو کسی شے سے نہیں جھٹلاؤں گا۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں ازق سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2347، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی عمر زیادہ ہے، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس نے اپنے باپ کی طرف سے حج کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2348، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کندھے کے پیچھے کی چوڑی ہڈی تناول فرمائی، پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اس چیز کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے تھے،
پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2349، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے سفر کرنے کا تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم انت الصاحب الی آخر۔ جب واپسی کا ارادہ کرتے تو یہ دعا مانگتے، آئیبونا عابدونا الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 2350، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ایک قوم قرآن پڑھے گی، میری امت سے وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2351، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، اگر آسمان غبار آلودہ ہو تو 30 دن مکمل کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2352، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکو، نہ ایک دوسرے پہ فضول خرچی سے خرچ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2353، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی دھاری دار چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2354، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت بڑی بری ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس عورت نے کہا اے ابو بکر آپ کے ساتھ میری مذمت بیان کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں وہ شعر نہیں کہتے۔ اس نے کہا آپ میرے نزدیک سچ بولنے والے ہیں، وہ چلی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے مسلسل مجھے اپنے پیروں کے ساتھ پردہ کیے رکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2355، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قسم جو زمانہ جاہلیت میں اٹھائی گئی وہ اس پر ہوگی جو قسم اٹھائی گئی تھی، ہر قسم جو اسلام کی حالت میں اٹھائی گئی وہ اس پہ ہے جس پر قسم اٹھائی گئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2356، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھا لگائے دونوں کندھوں کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا لگانے والے کو مزدوری دی۔ اگر پچھا لگانا حرام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجرت نہ دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 2357، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت سے 46واں حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2358، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قسم جو زمانہ جاہلیت میں اٹھائی گئی وہ اس پر ہوگی جو قسم اٹھائی گئی تھی، ہر قسم جو زمانے میں اٹھائی گئی وہ اس پہ ہے جس پر قسم اٹھائی گئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2359، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسد کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آیا، انہوں نے خطاب کے لیے آپ کو علیحدہ کیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام قبیلہ مودر والوں نے لڑائی کی، ہم آپ سے نہیں لڑے، ہم ان کی تعداد میں کم بھی نہ تھے اور نہ ہماری شوقت ان سے کم تھی، ہم صلہ رحمی کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر عمر کو جب ان کا کلام سنا کیا یہ لوگ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سمجھ کم ہے، بے شک شیطان ان کی زبان بولتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔